صحابیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں. اسما بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسما بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک وصیت کی شادی سے پہلے. جب ان کی شادی طے ہو چکی اس وقت بیٹی کو وصیت کیا کرتی ہیں؟ بہترین وصیت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. یہ آج ہمارے بچیوں کو بھی ایسی وصیت کر کے بھیجنے کی ضرورت ہے. کیا بولتی ہیں وہ؟ بیٹا اب تم جس عیش و عشرت کے ساتھ پلی ہو، یعنی اب تک جو ہماری اپنے گھر میں تم جس طرح خوشی کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ تم پلی بڑی ہو، بیٹا اب اس خوشی کی عیش و عشرت کے اس گھر کو چھوڑ کر تم ایسے بستر پہ جا رہی ہو جسے تم نہیں جانتی. اپنی بیٹی کو ماں بول رہی. پھر اس کے بعد بیٹا وہ تمہارے لیے نیا ہے، اب تم جہاں جا رہی ہو وہ گھر تمہارے لیے نیا ہے. پھر اسی طرح ایسے ساتھی کے پاس تم جا رہی ہو بیٹا جسے تم آج سے پہلے کبھی نہیں جانتی تھی. پھر اسی طرح تم ان کے لیے، ایک ماں بول رہی دیکھو بیٹے کو، بیٹا اب تم جا رہے نا، اب تم تمہارے شوہر کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. ماں کیا وصیت کر رہی؟ بیٹا تم تمہارے شوہر کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. بیٹا تم تمہارے شوہر کے لیے بستر بن جانا، وہ تمہارے لیے عمارت بن جائے گا. بیٹا تم تمہارے شوہر کی لونڈی بن جانا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. کتنی بہترین نصیحت ہے. ہاں، صحابہ کے زمانے میں جو لونڈیاں اور غلاموں کی جو حیثیت تھی نا، تو صحابیہ وصیت کر رہی لونڈی بن جانا، مطلب وہ جو حکم دے وہ کر لینا. جب تم لونڈی اس کی بن جاتی نا، وہ تمہارا بھی غلام بن جاتا، وہ بھی تمہارا نوکر بن جاتا. تم اس کے نوکر بن جاؤ تو وہ تمہارا ضرور نوکر بن جائے گا. اگر میں ہمارے معاشرت کی حالات کے حساب سے میں اگر ان الفاظ کو تبدیل کیا تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا بولتی ہے اپنی بیٹی سے؟ غور سے سنو، توجہ کے ساتھ دیکھیے کیا بولتی ہیں. تم اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنا، مطالبات نہیں کرنا. تمہارے شوہر سے زیادہ مطالبات نہ کرنا، ورنہ تمہیں وہ ناپسند کرنے لگے گا. تم زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگو گے تو شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا بیٹا، یہ بات کو یاد رکھو. پھر اسی طرح ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے شوہر سے کبھی دور مت رہنا ورنہ وہ تمہیں بھول جائے گا. صحابیہ ہے کیا بولتی؟ شوہر کو چھوڑ کر زیادہ دن زیادہ دیر تک تم دور نہیں رہنا بیٹا ورنہ وہ بھول جائے گا. آج کیا ہے، ہر 8 دن میں، ہر 15 دن میں بیٹی نہیں آئے تو بھی امیچ فون کرتے رہتے، بیٹا آؤ بیٹا آؤ بیٹا آؤ. الٹا ہو رہا آج. صحابیہ کیا بول رہے؟ نہیں بیٹا شوہر کو چھوڑ کے نہیں رہنا. پھر اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ جب بھی وہ قریب آئے تو تم بھی قریب جانا، اور بیٹا تم اس کے ناک، اس کے کان اور اس کی آنکھ کی حفاظت کرنا. شوہر کے ناک، شوہر کے آنکھ، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے تمہارے شوہر کے ناک کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے سے صرف خوشبو ہی سونگھنے والا بنے. اس طرح تم اس کے ناک کی حفاظت کرنا، اس طرح تم اس کا خیال رکھنا. پھر تم اس کے کان کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف بیٹا تمہاری زبان سے وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی سنے. اس طرح تم تمہارے شوہر کی کان کی حفاظت کرنا. اور شوہر کے آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنا؟ کیونکہ تم سے ہمیشہ وہ اچھی چیز کو ہی دیکھے، کبھی برائی چیز نہ دیکھے. اس طرح تم تمہارے شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. ان الفاظ پہ غور کیجئے، تدبر کیجئے. اگر کوئی اپنے شوہر کے خاطر شادی سے پہلے صرف اس ایک نصیحت کو اپنے ذہن میں بٹھاتی نا جو عورت، الحمدللہ اس کے شوہر کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جھگڑے ہوں گے، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے. شوہر کے کان، ناک، آنکھ کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. زیادہ مطالبات نہ کرنا، زیادہ دن دور نہ رہنا. کتنی بڑی بات ہے.